اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ دوسری طرف بہت سے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لا رہے تھے۔ کفار کے مظالم کے بعد اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس سے قبل بیعت عقبہ اول ہو چکی تھی اور مدینہ میں حضرت موصب بن عمیر کی قیادت میں مسلمان ایک منظم جماعت بن چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ نے پرجوش استقبال اور خدمت کر کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیت لیے۔ ہر انصاری کی خواہش تھی کہ حضور ان کے گھر تشریف لائے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو مقام کے انتخاب کے لیے چھوڑ دیا اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر جا بیٹھی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جگہ خرید کر وہاں مسجد تعمیر کی، جس کے صحن کے اطراف اینٹ اور گارے سے دیواریں تعمیر ہوئی، جبکہ مسجد کی ایک جانب کھجور کے تنوں سے چھت بنائی گئی۔ بے گھر افراد کے لیے مسجد کے ایک حصے کو آشیانہ بنایا گیا۔ نماز عشاء کے لیے مشعلیں روشن کی گئیں۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک سادہ سے گھر کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مقیم رہے۔ تزکیہ نفس اور جدوجہد کے ادوار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلامی نظام کے نفاذ کے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ دعوت حق کے پھیلاؤ میں تکالیف برداشت کرنے کے بعد اب اسلام کی حکومتی ایوانوں تک رسائی کا مرحلہ شروع ہوا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افرادی قوت اور مادی وسائل دستیاب ہو چکے تھے۔ مدینہ تشریف لا کر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا مقصد مسلمانوں کے لیے ایک ایسے مرکز کا قیام تھا جہاں وہ عبادت کے ساتھ اپنے معاملات باہمی تعاون سے طے کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، زمین پر میرے دو معاون ابو بکر اور عمر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں سربراہ ریاست ہونے کے ساتھ قاضی اور سپہ سالار فوج بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے باہمی معاملات و تنازعات سے متعلق بھی فیصلے فرماتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستے تشکیل دے کر ان پر سالار مقرر کرتے اور انہیں مدینہ سے باہر پیغام اسلام کو عام کرنے کے لیے بھیج دیتے۔ مدینہ آمد کے پہلے روز سے ہی ایک ایسی پختہ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا جس نے آزادانہ طور پر دعوت حق کو فروغ دیا اور اسلامی افکار کا نفاذ کیا۔ اسلامی ریاست کے قیام پر اطمینان حاصل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے پھیلاؤ کی راہ میں کھڑی مادی رکاوٹوں کو ہٹانے سے متعلق غور شروع کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاستی امور چلانے کے لیے نوجوانوں کا انتخاب کیا اور خود جید اصحاب کے ساتھ مل کر ریاست مدینہ کو وسیع کرنے کے مشن پر لگ گئے۔